السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد۔ محترم ناظرین، توحید انسانوں پر اولین فریضہ ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے، اور توحید کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کی تمام خصوصیات میں اکیلا جاننا۔ توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کے تعلق سے آج کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توحید اسماء و صفات کی تعریف میں علماء کرام کہتے ہیں: ہوا افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما سما به نفسه او وصف به نفسه فی کتابه او علی لسان رسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو تنہا جانا جائے، ان ناموں میں جن ناموں کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے، یا ان صفتوں میں جن صفتوں کو اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے، قرآن کریم کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث نبویہ کے اندر، اس طرح کہ ان میں نہ تحریف کی جائے نہ تعطیل کی جائے، یعنی نہ ان میں ہیر پھیر کیا جائے اور نہ انہیں معطل کیا جائے، نہ انہیں چھوڑا جائے، نہ ان کی تشبیہ دی جائے، نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے ناموں کو اور اپنی صفتوں کو قرآن کریم کے اندر یا احادیث نبویہ کے اندر ثابت کیا ہے، اسی طرح سے انہیں ثابت کرنا، ان میں ہیر پھیر نہ کرنا یا ان کی کیفیت اور تشبیہ نہ بیان کرنا، یہی توحید اسماء و صفات ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو قرآن کریم کے اندر سمیع کہا ہے، متعدد مقامات میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں کہا ان اللہ سمیع علیم، کہیں کہا لقد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ اس طرح سے متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو سمیع کہا، جو اللہ رب العالمین کا نام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سننے والا۔ تو اللہ رب العالمین کا نام ہے سمیع، اور اللہ رب العالمین کی صفت ہے سمع، یعنی سننا۔ لہٰذا اس صفت کو اور اس نام کو اسی طرح سے ثابت کیا جائے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کو اگر ہم سمیع کہتے ہیں، سننے والا کہتے ہیں، تو انسان بھی سننے والا ہے، تو اللہ یہ لازم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس صفت کو معطل کر دیا جائے، اللہ رب العالمین کو سمیع نہ مانا جائے، تو یہ تحریف و تعطیل ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح سے سنتا ہے جس طرح سے انسان سنتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کے سننے کی کیفیت وہی ہے جو انسانوں کے سننے کی کیفیت ہے، تو یہ تعطیل، یہ تشبیہ اور تمثیل ہے۔ ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے نام کو اور وصف کو ثابت کیا جائے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے، ان میں رد و بدل نہ کیا جائے، ہیر پھیر نہ کیا جائے اور ان کی تشبیہ نہ دی جائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا ہے، جو اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین جود و سخا میں اور عطا کرنے میں اتنا زیادہ ہے کہ گویا اللہ رب العالمین کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ثابت کیا جائے، اس میں تحریف نہ کیا جائے، ہیر پھیر نہ کیا جائے،
کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ نہیں ہیں، اگر ہاتھ کہیں گے تو انسانوں سے مماثلت اور تشبیہ لازم آئے گی؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے ہاتھ ثابت کیا ہے۔ ید کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے تثنیہ کے ساتھ یدان، لہذا اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ثابت کیے جائیں، پھر ان کا معنی جانا جائے، کیفیت اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا جائے کہ اللہ رب العالمین ہی کیفیت جانتا ہے کہ ان ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ اسی طرح سے ہیں جس طرح سے اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے، اللہ رب العالمین کی شان کے لائق۔ یہ نہ کہا جائے کہ انسانوں کی طرح ہے یا کسی اور مخلوق کی طرح ہے، پھر یہ تشبیہ و تکییف ہو جائے گی جس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ توحید اسماء و صفات کو ماننے کے خلاف۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے نزول کو ثابت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین ہر رات آخری تہائی رات کو آخری آسمان پر اترتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا لئے نزول ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے، لہذا نزول کو مانا جائے۔ نزول کا معنی ہوتا ہے اترنا، ہم اس معنی کو جانیں گے اور مانیں گے، اعتقاد رکھیں گے۔ اب اترنے کی کیفیت کیا ہے تو ہم نہیں جانتے، کیفیت اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اترنا اور اللہ رب العالمین کے اترنے کی کیفیت وہی ہوگی جو اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ رب العالمین کی صفات کے لائق۔ تو یہی ہے توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے جو اسماء و صفات ثابت کیے ہیں، جس طرح ثابت ہیں اسی طرح سے مان لیے جائیں، ان میں تحریف نہ کی جائے، ان میں ہیر پھیر نہ کیا جائے، ان کی تشبیہ نہ دی جائے، ان کی مثال نہ بیان کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید اسماء و صفات پر کما حقہ ایمان لانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔